پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آرمی چیف جرنیل کی وردی پہنے سویلین حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے اور پھر اگلے 10 برس اسی وردی کو پہن کر صدر کے سویلین عہدے پر براجمان رہتا ہے۔ لیکن ہم نے آج دن تک کسی سیاستدان کو جرنیل کی وردی پہن کر آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوتا نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی بھلا سیاستدان ایسا سوچنے کی جرات کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں وردی کی عزت ہے اور اس کو استعمال کرنے کے کچھ اصول ہیں جن کی خلاف ورزی پر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ اکثر پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ہیرو یا دیگر اداکار فوج اور پولیس کی وردی میں ملبوس کردار نبھاتے نظر آتے ہیں۔ جب ہر گھر میں صرف پی ٹی وی چلتا تھا تو ایسے میں جنہوں نے الفا براوو چارلی، اندھیرا اجالا اور دھواں جیسے ڈرامے دیکھے، ان کے فوجی اور پولیس کردار ان کے ذہن میں ضرور زندہ ہوں گے۔ اسی پولیس یونیفارم کو پہن کر اداکار قوی خان اور عرفان کھسر جیسے اداکار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اسی طرح الفا براوو چارلی میں دوسرے کرداروں کے علاوہ کیپٹن بٹ نے بھی اپنا کردار خوبصورتی سے نبھایا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فوج یا پولیس کی وردی میں کیے گئے کام میں اگر ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو پھر ایسی غلطی سچ مچ آپ کو قیدی کے درجے پر بھی لے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک کیس میں حال ہی میں پولیس نے راولپنڈی سے میاں بیوی کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا ہے۔ یہ دونوں پولیس یونیفارم میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق اس ویڈیو میں خاتون خود کو اڈیالہ جیل کی اہلکار ظاہر کرتی ہے، جس کے بعد اب وہ اڈیالہ جیل میں ایک اصلی قیدی ہے۔ اب ذہن میں پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹک ٹاک کے لیے تفریحی ویڈیو بنائی جا رہی تھی تو پھر ایسے میں پولیس نے انہیں گرفتار کیوں کیا؟ یہ جاننے کے لیے پولیس کے اعلیٰ حکام، انتظامیہ اور فنکاروں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ معلوم ہو سکے کہ فوج، پولیس یا دیگر فورسز کے یونیفارم کو تفریحی یا کسی آگاہی کے مقصد کے لیے ڈراموں، فلموں اور دیگر پلیٹ فارمز پر استعمال کرنے کے کیا اصول اور ضابطۂ اخلاق ہیں۔ سندھ پولیس کے سابق سربراہ سینیٹر رانا مقبول کے خیال میں ڈراموں یا فلموں میں یونیفارم کے استعمال سے قبل پولیس ہیڈ آفس سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا کے سابق سربراہ احسان غنی نے بتایا کہ ڈرامے اور فلموں والے یونیفارم کے ساتھ ساتھ خود پولیس افسران کو بھی اداکار بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈراموں اور فلموں میں باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد نہ صرف ان کا یونیفارم استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ پولیس اہلکار بھی عوامی آگاہی کے مقاصد کے تحت ایسے ڈراموں اور فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک مہم پولیس اور عوام ساتھ ساتھ کی مثال دی، جس میں پولیس کی یونیفارم کے علاوہ خود پولیس اہلکاروں نے بھی پرفارم کیا تھا۔ احسان غنی کے مطابق پولیس یا فوج کی یونیفارم حاصل کرنے سے قبل مکمل تفصیلات بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آخر کس مقصد کے لیے یونیفارم استعمال ہوگا۔ ان کے مطابق اجازت دیتے وقت حکام اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کہیں اس سے پولیس یا افواج کی بدنامی تو نہیں ہوگی۔ اداکار و ہدایتکار سرمد سلطان کھسر نے بتایا کہ پولیس کی وردی تو اکثر اسٹوڈیوز میں ایسے لٹک رہی ہوتی ہے جیسے ان کے پاس وکیلوں اور ڈاکٹروں کے کاسٹیوم لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں پولیس کی وردی کے استعمال سے متعلق زیادہ احتیاط نہیں برتی جاتی، مگر ان کے خیال میں فوج اس بات کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک ایسے ہی پروجیکٹ پر ایئر فورس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے تو انہیں نہ صرف ایئر فورس نے یونیفارم مہیا کیا تھا بلکہ اس میں پرفارمنس کے لیے خود اپنے اہلکار بھی دیے۔ ایک فوجی ترجمان کے مطابق اجازت کے بغیر آرمی، ایئر فورس یا نیوی کی وردی کا استعمال ایک سنگین جرم ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے خود کو پولیس والا کہتا ہے یا اپنے آپ کو فوجی ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ سرکاری افسر نہ ہو اور ان فورسز سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس پر دفعہ 170 کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 170 کے تحت ایسے کسی شخص کو 2 سال تک قید، جرمانے یا دونوں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانون کے مطابق پولیس یا فوج کی یونیفارم استعمال کرنے سے قبل انتظامیہ سے بھی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ سب کن مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سابق پولیس افسر کے مطابق انتظامیہ کو یہ تسلی کرانا ہوتی ہے کہ اس وردی کا غلط استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے استعمال سے معمول کی زندگی میں کوئی خلل پیدا کیا جائے گا۔ اداکار و ہدایتکار سرمد سلطان کھسر کے مطابق جب فنکار باہر شوٹنگ کے لیے یونیفارم پہن کر جاتے ہیں تو پھر وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق انتظامیہ کو بروقت آگاہ کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اسے کوئی نقص عامہ کا مسئلہ نہ سمجھ لے۔ اسی طرح متعلقہ پولیس تھانے کو بھی پیشگی اطلاع دی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے بتایا کہ پولیس یا فوج کی وردی پہننے سے قبل انتظامیہ سے ہر صورت اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیج ڈراموں کے لیے تو یہ اجازت ضروری نہیں مگر دیگر ڈراموں اور فلموں میں جہاں باہر نکل کر اداکاری کرنا ہوتی ہے وہاں اجازت لازمی ہے۔ سرمد کھسر کی رائے میں یہ اصلی وردی ہوتی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ جب کسی سین میں پولیس کی گاڑی دکھائی جائے تو وہاں سرکاری نمبر پر واٹر مارک
यानी निशान लगा दिया जाता है ताकि पहचान ना हो सके। सरमद के मुताबिक फौज तो खुद अपने स्टोर से वर्दी देती है, मगर पुलिस यूनिफॉर्म किराए पर भी मिल जाता है। हमजा शफकात के मुताबिक इस हवाले से कानून बहुत वाज़ेह है कि फ़ौज और पुलिस की वर्दी पहनना जुर्म है और इससे मिलती जुलती वर्दी के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी। उन्होंने एक मजहबी सियासी जमात की एक रज़ाकाराना तंजीम का हवाला देते हुए कहा कि एक शहरी ने इनकी वर्दी के रंग के खिलाफ अदालत का रुख किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये फ़ौज की वर्दी से मुमासलत रखती है। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इसमें मुमासलत नहीं पाई जाती। पुलिस अफसरान और सरकारी हुक्काम इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि फ़ौज या पुलिस की वर्दी की फराहमी इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल के वाक़यात भी होते हैं। जहां कभी कोई यूनिफॉर्म पहनकर आवाम को लूटता है तो कोई कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम तक का इर्तकाब भी करता है। ताहम ये भी एक तल्ख़ सच्चाई है कि पाकिस्तान में आज दिन तक किसी फ़ौजी जर्नल के खिलाफ वर्दी पहनकर सदर पाकिस्तान के सिविलियन ओहदे पर काबिज़ होने के जुर्म का इर्तकाब करने पर कोई पर्चा तक दर्ज नहीं करवाया गया। दिसंबर सन 2019 में एक खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी पर सज़ाए मौत का मुर्तकिब करार तो दिया था, लेकिन भगौड़ा जर्नल आज दिन तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।